مجلسیں آپ کے سامنے ہو چکی ہیں اور تابوت کی زیارت اہم ہے۔ جو بیچ میں خلا ہوا ہے اس گیپ کو آپ لوگ اکٹھا ہو کے پر کر دیجئے۔ تھوڑی دیر کی گفتگو ہے اور انشاءاللہ پھر مصائب اور اس کے بعد زیارت ہے اور تعارف ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اے میرے پروردگار، اے میرے حبیب، آپ انہیں دعوت دیجئے حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور حسین انداز میں خوبصورت بیانات کے ذریعے، وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، ویسے تمہارا پروردگار جانتا ہے بمن ضل عن سبیلہ، کہ سبیل کو چھوڑ کر گمراہ کون ہوگا، وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، اور سبیل کو پکڑ کر ہدایت کون پالے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ آخری نظر تمہارے رب کی ہے۔ یہ سبیل ہے کیا کہ جس کے ہاتھ آ جانے کے بعد انسان ہدایت یافتہ ہے اور چھوٹ جانے کے بعد انسان گمراہ ہے۔ مولانا مصطفیٰ صاحب بہت غور سے سنا ہے آپ نے، اس لیے اس بار بھی سن ہی لیجیے آپ۔ صلوات پڑھیے محمد و آل۔ کون چیز ہے یہ سبیل کہ اگر ہاتھ آ جائے تو انسان ہدایت یافتہ ہے، چھوٹ جائے تو انسان گمراہ ہے، بھٹک گیا۔ سورہ نحل میں ارشاد ہوا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور تمہارے رب نے اس سبیل کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا ہے، تمہارے رب نے اس سبیل کی حفاظت کا ارادہ کر لیا ہے۔ یہ کون سی سبیل ہے کہ جس کی حفاظت خود خدا کر رہا ہے؟ ہاتھ آ جائے تو مومن ہیں، چھوٹ جائے تو فاسق اور منافق ہیں۔ اور دور سورہ دہر میں ارشاد ہوا کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے انسان تجھ پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ تو کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ اور انا خلقناه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقناه من نطفة امشاج نبتلیہ، تجھے ملے جلے نطفے سے بنایا تاکہ تیرا امتحان لیا جائے، اور چونکہ تیرا امتحان لیا جانا تھا اس لیے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، تجھے سننے والا بھی بنایا اور دیکھنے والا بھی بنایا۔ اس لیے کہ اگر دیکھے گا نہیں تو پرچے کو پڑھے گا کیسے، اور سنے گا نہیں تو استاد کے درس کو سمجھے گا کیسے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم سے آپ جڑ جائیے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اور اس کے بعد ہم نے تیری رہنمائی سبیل کی طرف کر دی ہے، اب تو اسے تھام کر پکڑ کر میرا شاکر بندہ بن جا، یا اسے چھوڑ کر کے تو کافر انسان بن جائے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یہ کون بنے گا کافر، یہ کون بنے گا شاکر؟ کیا یہ انسان ہے جو سبیل پر آ کر شاکر بن جائے گا اور سبیل کو چھوڑ کر کے کافر بن جائے گا؟ تو یہاں پر انسان کافر ہے اور انسان شاکر ہے، انسان کافر اور انسان شاکر۔ دور ارشاد ہوا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، یعنی انسان خاسر ہے۔ سورہ دہر میں انسان کافر تھا، انسان شاکر تھا، اور سورہ والعصر میں انسان خاسر ہے یعنی گھاٹا اٹھانے والا ہے۔ اور سورہ والتین میں ارشاد ہوا والتین والزیتون لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، سورہ دہر میں یہ انسان کافر تھا، یہ انسان شاکر تھا، سورہ والعصر میں یہ انسان خاسر ہوا، اور سورہ والتین میں یہ انسان احسن تقویم ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ آخر تک میری بات پہنچ رہی؟ سورہ
والتین میں انسان احسن تقویم ہے اور یہ سورہ قیامہ ہے. بل یرید الانسان بل یرید الانسان لیفجر امامہ، لیکن یہ انسان عجب ہو گیا ہے، یہ امامت کرنا تو چاہتا ہے مگر برائی میں امامت کرنا چاہتا ہے، اچھائی کا امام بننا نہیں چاہتا ہے. سلوات پڑھیے محمد علیہ. نہیں غور نہیں کر رہے میرے عزیزوں، جڑ جائیے میرے ساتھ. تو انسان کافر، انسان شاکر، انسان سورہ قیامہ کے مطابق فاجر، سورہ والعصر کے مطابق خاسر، اور سورہ والتین کے مطابق احسن تقویم. اور یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، آخری آیت ہے کہ عرضنا الامانۃ، عرضنا الامانۃ، ہم نے اپنی امانت کو حوالے کرنا چاہا. کس کو؟ علی السماوات والارض، اور ہم نے آسمانوں کے حوالے کرنا چاہا، زمینوں کے حوالے کرنا چاہا، والجبال، اور پہاڑوں کے حوالے کرنا چاہا. سب نے انکار کر دیا کہ بھائی یہ امانت کا بوجھ ہم سے نہیں اٹھے. حملها الانسان، مگر انسان نے اس کے بوجھ کو اٹھا لیا. کیوں؟ انہو کانا ظلوما جہولا، اس لیے کہ انسان بڑا ظالم بھی ہے اور بڑا جاہل بھی ہے. سلوات پڑھیے محمد والے. اس نے اس کے بوجھ کو اٹھا لیا، اس کے بوجھ کو اٹھا لیا، اس لیے کہ یہ بڑا ظالم بھی ہے، بڑا جاہل بھی ہے. ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ 2 روٹی سے زیادہ نہیں کھائیے گا، مگر بہترین بریانی آ گئی اور اس نے کھا لیا اسے، اور بعد میں پتا چلا کہ صاحب شوگر بھی بڑھ گیا اور نیچے سے ہیضہ بھی شروع ہو گیا. کہنا ظلما جہولا، یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. نہیں میرے عزیزوں ہو جائیے آپ. انسان شاکر، انسان کافر، انسان خاسر، انسان فاجر، انسان احسن تقویم. اور سورہ احزاب کے مطابق مولانا انسان ظالم اور انسان جاہل. یاد ہو گیا قرآن نے انسان کو کیا کیا کہا؟ کافر کہا، شاکر کہا سورہ دہر میں، خاسر کہا سورہ والعصر میں، فاجر کہا سورہ قیامہ میں، احسن تقویم کہا سورہ والتین والزیتون میں، اور ظالم اور جاہل کہا سورہ احزاب میں. تو انسان کافر، پھر سن لیجئے، انسان کافر، انسان شاکر، انسان فاجر، انسان احسن تقویم، انسان ظالم، انسان جاہل. تو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ بتاؤ، آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول ہم جیسے، تو ان میں سے کس جیسے؟ آپ کہتے ہیں کہ رسول ہم جیسے، تو بتاؤ ان میں سے کس جیسے؟ یہ انسان کہیں ظالم ہے، کہیں جاہل ہے، کہیں فاجر ہے، کہیں کافر ہے، کہیں شاکر ہے، کہیں احسن تقویم ہے. بتاؤ رسول ان میں سے کس جیسا؟ تو آواز ربانی ہے، یہ تمہارا والا انسان ہے، تمہارا والا انسان اور ہے، ہمارا والا انسان اور ہے. کہ یہ تمہارا والا انسان فاجر بھی ہے، کافر بھی ہے، شاکر بھی ہے، احسن تقویم بھی ہے، خاسر بھی ہے، لیکن میرا والا انسان اور ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، الرحمن علم القرآن. الرحمن نے جسے پہلے قرآن کا علم دیا، پھر اسے انسان بنا کر پیدا کیا. صلوات پڑھیے محمد. غور کر رہے ہیں آپ؟ بتاؤ ان میں سے کس جیسا ہے؟ رسول ہم جیسا، تو ان میں سے کس جیسا؟ کہ نہیں، یہ تمہارا والا انسان ہے، کہیں ظالم ہے، کہیں جاہل ہے، کہیں شاکر ہے، کہیں کافر ہے، لیکن اس کا والا انسان الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اور پھر کہا فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب بتاؤ کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ صلوات پڑھیے محمد. ابھی اس انسان کو بھیجنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے جھٹ جائیے. اس انسان کو بھیجنے کے بعد وہ کہتا ہے من یطع اللہ و رسول، جس نے اللہ کی اطاعت کیا اور رسول کی اطاعت کیا وہ کامیاب ہے.
وہ کامیاب ہے۔ اچھا مولانا صاحب غور کر کے بتائیے گا، اللہ نے کہا کہ مغرب کی 3 رکعت پڑھنا ہے اور رسول اللہ کہے کہ مغرب کی 4 رکعت پڑھنا ہے، تو کس کی بات مانیے گا؟ اللہ نے کہا کہ رمضان میں روزہ 30 دن رکھنا ہے اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ ایسا ممکن نہیں ہے، وہ کہیں کہ 15 دن رکھنا ہے، کس کی بات مانیے گا؟ اللہ کے رسول اللہ کہے کہ حج ذی الحجہ کے مہینے میں کرنا ہے اور رسول کہے کہ نہیں شعبان ہی میں نپٹا لو، کس کی بات مانیے گا؟ میں آخری مجمع تک پوچھ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا کہ مغرب کی 3 رکعت پڑھنا ہے اور رسول اللہ کہے 4 رکعت، تو آپ کس کی بات مانیے گا؟ بول دیجئے، اتنا شرما کیوں رہے ہیں آپ؟ کس کی بات مانیے گا؟ اللہ کی سوال ہی رونگ ہے مولانا صاحب، یہ سوال ہی معمل ہے۔ یہ سوال تب پیدا ہوتا جب اللہ ہم سے کوئی بات ڈائریکٹ کرتا۔ ارے غور نہیں کیا آپ نے؟ اللہ کوئی بات ہم سے ڈائریکٹ کرتا، اللہ کوئی بات ہم سے ڈائریکٹ کرتا ہی نہیں، جو بھی کہتا ہے وہ رسول کے ذریعے کہتا ہے۔ تو جب وہ اللہ ہو کے کوئی بات ڈائریکٹ نہیں کہتا تو ہم دعا کیسے ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں؟ وہ جب رسول کو ذریعہ بنا رہا ہے تو ہم بھی رسول کو ذریعہ بنائیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد وال۔ ابھی میں یوٹیوب پر دیکھ رہا تھا ایک کلپ، اس پر کہ چل رہی تھی کہ حافظ صاحب تھے، وہ بیان دے رہے تھے کہ صاحب اب تو بڑے خرافات اور بدعت ہونے لگے ہیں۔ بھئی کیا؟ ہمارے بھی کان کھڑے ہوئے کہ کیا ہو رہا؟ کہ اب تو میلادوں میں بھی شرک ہونے لگا ہے۔ کہ کیا ہوا؟ کہ لوگ نعرے لگاتے ہیں، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، یہ شرک ہے بھائی، یا رسول اللہ، اے اللہ کا رسول، اللہ کا رسول، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارنا شرک ہے، یا رسول اللہ، یہ بڑا شرک ہے، بڑا شرک ہے، ایک دم یہ زبردست میلادوں میں بھی شرک ہونے لگا ہے۔ تو اب اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں سورہ سواد کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ سواد، انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت من روحی فقعوا لہ ساجدین، میں ایک بشر بنانے جا رہا ہوں اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ فسجدہ، سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ، تو اللہ نے کیا کہا؟ سورہ سواد کی آیت ہے، یا ابلیس، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، یا ابلیس تجھے کس نے منع کیا کہ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا تھا اسے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یا ابلیس۔ تو اب یہ سوچ کے بتائیے کہ کوئی حافظ صاحب، مفتی صاحب نماز میں سورہ سواد شروع کر دیں اور پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے تو کیا پڑھیں گے؟ یہی تو پڑھیں گے، یا ابلیس، یا ابلیس۔ میاں تم نماز میں یا ابلیس کہو، تم نماز میں یا ابلیس کہو تو شرک نہیں ہوتا، اور ہم عام حالت میں یا رسول اللہ کہہ دیں، یا علی کہہ دیں تو شرک ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمدی۔ صلوات پڑھیے محمد۔ تو اللہ کوئی بات ڈائریکٹ کہتا ہی نہیں ہے، جو بھی کہتا ہے وہ ذریعے سے کہتا ہے، رسول کو ذریعہ بناتا ہے۔ اب غور فرمائیے میرے عزیزو، بہت نامی فلسفی ہیں ابو علی سینا، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے، انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تو بہت تفصیلی بحث ہے کہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے، بس ایک فرق ابھی تم سمجھ لو کہ ایک فرق تو یہ ہے انسان اور جانور میں کہ جانور سر جھکا کے کھاتا ہے اور انسان سر اٹھا کے کھاتا ہے۔ جہاں غذا رکھی ہوگی جانور وہاں سر جھکائے گا اور وہاں سے کھانا کھائے گا، اور انسان سر اٹھا کے کھانا کھاتا ہے۔ کھانا نیچے ہوگا اور اس کا سر بلند ہوگا اور کھانا کھائے گا۔ یعنی اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ انسان کا سر سوائے اللہ کے کسی اور کے سامنے جھکے، ہے نا؟ تو کھانا وہاں ہے اور آپ یہاں ہیں، آپ کا یہ منہ تو کیسے کھائیے گا؟ تو اللہ نے آپ کو 2 ہاتھ دیا،